نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کے فضائل اور مسائل کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ نشست میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں وہ اعذار کہ جن کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے نہ رکھنا یا پھر توڑنا جائز ہے ان کو بیان کروں گا، تو آج انہی کو بیان کرتا ہوں۔ وہ اعذار سے کہ جن کی وجہ سے رمضان المبارک کا روزہ نہ رکھنا یا پھر توڑنا جائز ہوتا ہے وہ 13 ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے عذر وہ ہے مرض شدید، یعنی ایسا مرض کہ جس سے جان کے ضائع ہونے کا یا کسی عضو کے بیکار ہو جانے یا بگڑ جانے کا یا پھر کسی نئے مرض کے پیدا ہو جانے کا یا موجودہ مرض کے بڑھ جانے کا، اسی طرح یا دیر میں صحت ہونے کا خوف ہو، یا اسی طرح آنکھ کے درد کا یا کسی زخم کا یا سر کے درد کا خوف ہو، تو اس کو روزہ نہ رکھنا یا توڑ دینا جائز ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے پیٹ میں اچانک ایسا درد اٹھا کہ بے چین ہو گیا، اب اس کو دوا پینا ضروری ہے، تو دوا پی لینا اور روزہ توڑ دینا درست ہے۔ اگر ان سب صورتوں میں روزہ رکھنا برداشت کر سکے تو اس کو روزہ رکھنا پھر افضل ہوگا، لیکن اگر ہلاکت کا خوف ظن غالب ہو تو اس صورت میں روزہ نہ رکھنا یہ واجب ہے۔ اور دوسرا جو عذر ہے وہ ہے سفر شرعی۔ سفر شرعی جس کی مقدار 48 میل یا اس سے زیادہ ہو، تو مسافر کو اختیار ہے کہ سفر والے دنوں میں روزہ رکھے یا پھر نہ رکھے، لیکن اگر روزہ رکھنا ضرر نہ کرتا ہو، نقصان نہ دیتا ہو، تو اس صورت میں روزہ رکھنا مستحب اور افضل ہے، اور نہ رکھنا بھی جائز ہے، لیکن بعد میں قضا کرنی پڑے گی۔ لیکن وہ شخص کہ رمضان شریف میں روزے رکھنے کی فضیلت سے محروم رہے گا، اور اگر روزہ رکھنے سے ہلاکت کا خوف ہو تو اس صورت میں روزہ نہ رکھنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو آج دو جو ہیں وہ اعذار کا بیان ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں بھی ٹوٹل یہ اعذار جو بنتے ہیں وہ 13 ہیں، مختلف جو کتب میں ذکر کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلم